یہاں یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کرنا چاہوں گا۔ اس دور میں جہاں غیر مسلموں میں دعوت کا مزاج بڑھ رہا ہے اور ایک بہت اچھی چیز ہے جو ایک ذمہ داری اس کو ادا کرنا چاہیے، وہیں بعض ذہنوں میں یہ بات بھی آنی شروع ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف مسلمانوں کو دعوت دینا یا مسلمانوں کی اصلاح کرنا ایک سیکنڈری کام ہے، اور اس بارے میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا یہ اصل کام ہے، یہ اصلی کام ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا یہ ایک دوسرا چھوٹا اور نقلی کام ہے، اتنا اہم نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایک عجیب اصطلاح اس کے لیے گھڑی جاتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دینا ہی دعوت ہے، مسلمانوں کے لیے دعوت کا لفظ ہی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت سارے مفروضات اور بہت ساری اصطلاحات لوگ بیان کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں دنیوی اعتبار سے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانا ضروری ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا ضروری ہے، اور دعوت کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوتا ہے۔ یہ ذہن بعض اوقات مسلمانوں کے بارے میں غفلت تک لے جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت نہیں دینا چاہیے، تو بہت اہم کام ہے، باصلاحیت افراد علم کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض افراد اگر مسلمانوں میں دعوتی کوشش کرتے ہیں تو اس کو چھوٹا کام اور کمتر کام یا غیر ضروری کام کہا جائے۔ بعض اوقات یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ ان کو کب تک سمجھائیں گے، کب سدھریں گے، غیر مسلموں کو دعوت دو۔ یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دعوت کا لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدینہ میں مسلمان گئے تو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آپس میں مشورہ ہوا کہ کیسے مسلمانوں کو بلایا کیسے جائے۔ بعض لوگوں نے کچھ رائے پیش کی، کسی نے کچھ رائے پیش کی۔ خواب میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے خواب میں آیا کہ اذان کے الفاظ اس طرح سے کہنے چاہیے، اللہ اکبر الی آخرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا خواب پیش کیا۔ تو مقصود یہ ہے کہ اذان مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب۔ یہاں پر اذان کو کامل دعوت کہا گیا ہے، اور آپ دیکھیں اذان کی تاریخ حدیث کی کتابوں میں، سنن ابی داؤد دیکھیں یا بخاری وغیرہ کی روایت دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا اذان کا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا بھی دعوت ہے۔ ایک دینی عمل کے لیے مسلمان کو عمل کی طرف بلانا بھی دعوت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانا بھی دعوت ہے اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا بھی دعوت ہے۔ جہاں تک کہ میرا علم ہے، یہ اصطلاح کا فرق کرنا کہ غیر مسلموں کے لیے دعوت ہے اور مسلمانوں کے لیے اصلاح ہے، ان کے لیے دعوت لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایک ایسی اصطلاح ہے جو سلف میں استعمال نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بھی دعوت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قیس ابن ابی حازم، یہ تابعین میں سے ہیں، بلکہ امام الذہبی نے کہا ہے کہ اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو یہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکلے، لیکن راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ بھی راستے میں تھے۔ اپنی کتاب میزان میں کہتے ہیں، میزان الاعتدال میں، کاد ان یکون صحابیا، کہ وہ صحابی ہوتے ہوتے رہ گئے اور اکابر صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ دعوت کا لفظ یہاں پر ہے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ المؤذن وعمل صالحا قال الصلاة ما بین الاذان الی الاقامہ۔ کہتے ہیں یہاں پر کیا مراد ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ کہتے ہیں اس سے مراد مؤذن ہے جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں تخصیص نہیں ہے مؤذن کی، یہاں بطور تمثیل اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد مؤذن بھی ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس میں ہر وہ آدمی داخل ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، توحید و اطاعت اور جو بھی چیزیں ہیں دین کی اس کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات بعض نوجوان دعوتی شوق کی وجہ سے بعض غلطیوں میں، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اور وہ مسلمان بھائیوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے دوسری طرف گیتا، رامائن، مہابھارت، بائبل وغیرہ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ سلف میں اس چیز کا معمول نہیں تھا۔ بعض لوگ اس کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یا ابن القیم کی مثال دیتے ہیں یا بعض دوسروں کی مثال دیتے ہیں۔ پہلے آدمی ابن تیمیہ بنے، اس کے بعد بائبل وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ ایک آدمی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو اور وہ اس طرح کی چیزوں کا مطالعہ کرے اور اسی کی دعوت دینا شروع کرے، اسلام کو محض ان چیزوں سے ثابت کرے، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں تورات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے مشرک آئے یا یہودی آئے یا نصرانی آئے یا آپ ان سے خود بات کریں، آپ ان کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کو بات نہیں کرتے تھے، آپ قرآن ان کو پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو بھی بھیجا، صحابہ بھی آپ سے قرآن کا جتنا حصہ پڑھ کے سن کے گئے ہیں، صحابہ وہی حصہ ان کو سناتے تھے۔ کبھی مجبوری سے ضرورت پڑ گئی، اگر لوگ انکار کرنے لگ جائیں اہل کتاب میں سے کہ ایسا کہاں ہے، تو مجبوری میں ان کو بتانا پڑتا تھا کہ دیکھو جو ہمارے یہاں پر حکم ہے وہ تمہاری بھی کتاب میں ہے، تو بطور مجبوری ہے۔ دعوت کا مستقل طریقہ وہ نہیں ہے۔ دعوت کا مستقل طریقہ کیا ہے؟ دعوت کا مستقل طریقہ یہ ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کو یعنی اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دی جائے، اس سنت کی تبلیغ کی جائے، تو یہ طریقہ ہمارا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو دو باتیں یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا بھی دعوت میں شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ مؤذن کا اذان دینا جس کو عام طور سے لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں وہ بھی دعوت میں آتا ہے۔ نماز جیسے عمل کے لیے دعوت دینا بھی دعوت ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ اللہ کی طرف بلایا جائے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے بلایا جائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد آدمی دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو وہ دوسری دینوں کی کتابیں پڑھ کے دعوت دے، یہ طریقہ ہمارے سلف کا نہیں ہے، اور علماء نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو آپ پوچھیں تو بائبل کی آپ کو بتائیں گے کون سے پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور ان کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد، پختہ ہو جانے کے بعد علماء سے اجازت لے کے ایک آدمی اگر اس میدان میں اترتا ہے تو یہ سمجھدار آدمی ہے، ورنہ ایک آدمی کچھ دیر تک دوڑے گا لیکن ٹھوکر لگے گی، گرے گا، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت ہر اس عمل کو کہا جائے گا، ہر اس کلام کو کہا جائے گا جس میں ایک بندے کو خالق اور معبود کی طرف بلایا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔